بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے محترم بھائی بہنوں دوستو، ہم زندگی خود لے کر نہیں آتے اور نہ ہی خود موت کا پیالہ پیتے ہیں، کوئی اور ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی کی مختلف مہلتیں دیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے۔ تو یہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ اور میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے، مرد پیدا کیا جائے، ملتان میں پیدا کیا جائے، یہ اس شکل میں پیدا کیا جائے۔ ان سب بچیوں نے، مستورات نے، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن کی تاریخ نہیں ہے کہ ہم نے کہا وہ کون ہے جس نے ان شکلوں کو بنایا، وہ کون ہے جس نے آسمان کے چھت کو اٹھایا، زمین کے فرش کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں کیوں آیا؟ آ کے بیٹھی ہوئے تھے کہ نکالے بھی گئے۔ 60-70 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے جینے کی، ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے اور خواہشات کا ایک بحر بے کران، ایک ایسا سمندر اندر میں موجیں مار رہا ہے کہ 60,000 سال بھی زندگی ہو تو خواہشات ادھوری رہیں گی۔ بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر ہم اس علم تک نہ پہنچے تو موت پہ بڑی حسرت ہوگی۔ اگر ہم نے اس چیز کو پا لیا، یہ بھید کھل گیا کہ کون ہے، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چاہتا کیا ہے، پھر مہلت میں مل جائے گی کچھ کرنے کی۔ پوری دنیا اس وقت جتنی جاہل ہے اتنی کبھی جاہل نہیں تھی، معذرت کے ساتھ۔ ہم اس چیز میں لگے ہیں، آپ ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں کھولو اور ساری ٹیکنالوجی کی کتابیں کھولو، آپ کو کہیں پتہ چلے گا کون ہے بنانے والا؟ اس کو تھوڑی آواز ہو چکی، آپ کو پتہ چلے گا کون ہے بنانے والا اور کیوں بنا رہا ہے اور کس لیے بنا رہا ہے اور موت کیوں دیتا ہے؟ اس ساری چیزوں کا جواب ایک ہستی لے کر آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان 5 سینسر سے علم لیتا ہے۔ میرے نبی کے سینسر کیسے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں، میرے سجدہ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ اب سب بچیوں کو پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے سب سے بڑے صاحب بیٹھ رہے ہیں، اظہر صاحب، ان کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس کے پاس ایسی آنکھ ہو اس کا علم کیسا ہوگا؟ پھر یہ تو وہ چھوٹی بات میں نے بتائی، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ یوں مصلی پر کھڑے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا، نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے اور آپ یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، اور یہاں دیوار آ گئی۔ محراب آپ دیکھتے ہیں اور یہ مینار، یہ پہلی صدی میں نہیں تھے، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے خلیفہ بنے، انہوں نے محراب بنوائی اور مینار بنایا۔ اب دیوار کے ساتھ لگ کے اب نماز ہو رہی، تھوڑی دیر بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہ ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، اور مصلی کے کنارے پر آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پوری فرمائی۔ نماز کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک کبھی دیکھا نہیں آپ کو۔ مجھے اس خیمے کی چھت کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، آپ سب میرے ساتھ ہیں، آپ میں سے کسی کو اوپر نظر نہیں آ رہا، اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میرے اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کو جا کر اس کی چھت لگتی ہے، اور ایک ہستی ایسے ہیں جو مسجد میں کھڑے ہو کر 7 آسمان کو چیر کر مسجد کو دیکھ رہے ہیں، ان کا علم کیسا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، جب مجھے جنت دکھائی تو اس کے پھلوں کے گچھے انگوروں کے مجھے لٹکتے نظر آئے، میں آگے ہو گیا۔
پھر مجھے جہنم دکھائی، اس کی آگ کے شعلے دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، جنت اور جہنم بھی، میرے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قاب قوسین آپ سنتے ہی سنا ہے؟ قاب قوسین آتا ہے نا؟ کیا کہتے ہیں قاب قوسین؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو میں فزیکلی دکھاتا ہوں۔ عربوں میں لڑائی ہوتی تھی اور صدیوں لڑتے رہتے تھے، پھر جب کبھی صلح ہوتی تھی تو صلح کا اظہار کیا ہوتا تھا؟ ادھر سے ایک عرب سردار اٹھتا تھا، ادھر سے دوسرے قبیلے کا سردار اٹھتا، یوں سمجھیے یہ کمان ہے، یہ کمان ہے۔ وہ آواز گئی، یہ کمان ہے، اور یہ کمان کے اوپر وہ تانت ہے، جس کو تانت کہتے ہیں، وہ ہوتی تھی، آنت ہوتی تھی، بکرے کی آنت ہوتی تھی، کھینچ کے مارتے تھے۔ تو یہ عرب سردار یوں آتا کہ اپنی کمان کو یوں کرتا تھا، اور ادھر سے دوسرا عرب سردار اپنی کمان کو یوں لا کر یوں ملا دیتا تھا۔ کیا آپ نے دیکھ لیا؟ اس کنارے کو قاب کہتے ہیں، اور اس کنارے کو بھی قاب کہتے ہیں، اور اس کو قوس، عربی میں کمان کو قوس کہتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ یوں فرما، اچھا جب یہ دو کنارے مل جاتے ہیں تو اب اس میں فاصلے ختم ہو گئے، فاصلے ختم ہو گئے۔ یہ اعلان ہوتا تھا کہ بھائی ہماری دشمنیاں ختم ہو گئیں، ہمارے فاصلے ختم ہو گئے، ہم آپس میں دوست بن گئے۔ اب میرا اللہ اپنے حبیب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کو یوں اعلان فرما رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ جیسے دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں اور فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، میرا محبوب مجھ سے ایسے ملا کہ دو کمانوں کی طرح میرے اور اس کے درمیان فاصلے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا او ادنا، اس کے بعد کوئی قریب ہونے کا فاصلہ موجود ہے؟ اس کے بعد کوئی قربت کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ میرے اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، میرا نبی اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گیا۔ تو اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو قرآن ہے، سمجھیں گے آخرت میں جا کر کہ او ادنا کا کیا مطلب ہے، کہ یہاں پہنچنے کے بعد فاصلے تو مٹ گئے، پھر اللہ کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ میرے محبوب میرے قریب ہوئے، اور سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ جس ہستی میں اتنی طاقت ہو کہ سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ ارنی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا تھا۔ لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے، یہ تو قرآن ہے۔ اور حدیث میں لن یرانی حی الا مات، موسیٰ زندہ دیکھے گا مر جائے گا، ولا رطب الا تفرق، کوئی تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، ولا یابس الا تدہرہ، کوئی خشک دیکھے گا بکھر جائے گا، انما یرانی اہل الجنہ، مجھے دیکھنا ہے وہ موت کا انتظار کر، جنت میں تو مجھے دیکھ پائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ تو نے کہا نہیں یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، یا اللہ ایک دفعہ بس۔ تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تیرا شوق پورا کر دیتا ہوں، تیرے اوپر نہیں پہاڑ پہ اپنی نور کی ایک تجلی ڈالوں گا، پھر اگر وہ سہ گیا تو تو بھی سہ جائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ پہ تجلی پڑی، جعلہ دکا، سارا پہاڑ ریت ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کتنے دن بے ہوش رہے اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ میرے رب کے نور کی طاقت ہے، اور میرے نبی کے سامنے سے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، اور آمنے سامنے ہو کر گفتگو ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا بڑی بات، کیا بڑی بات، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا جینا مرنا جان مال ہر شے میرے مولا تیرے لیے ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وہاں گفتگو ہو رہی، کتنی احادیث بھری پڑی، میں معراج کا واقعہ نہیں سنا رہا،
میں سنا رہا ہوں کہ میرے نبی کی پرواز کیا ہے اور میرے نبی کا علم کیا ہے. آپ پیدا ہو رہے ہیں ویسے بھی شفا بنت اسد اور بھی سب ڈاکٹر بن رہے ہیں. اس زمانے کی لیڈی ڈاکٹر کو ہمارے دیہاتوں میں دائی کہتے ہیں, دائی. تو وہ تھی شفا, ان کا نام تھا شفا بنت اسد. ان کے ہاتھوں آپ پیدا ہوئے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت کچھ پیٹ سے نکلتا ہے, 9 مہینے کا رکھا ہوا, اور بچہ بھی ایسے ہی گندگی میں بھرا ہوتا ہے, نہلایا جاتا ہے. تو ڈاکٹر روزانہ دیکھتے ہیں. لیکن جب میرے نبی ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو جسم پر ایک ذرے کے برابر کوئی گندگی نہیں تھی, اور پیٹ سے کچھ بھی نہیں نکلا, اور جو ہی نکلے کمرے میں روشنی پھیل گئی, خوشبو پھیل گئی. یہ پیدائشی سب سے جدا اور میرا ہی ہے. وہ کہا یہ کیا ہوا؟ وہ جو یہ شفا بنت عامر جو ہیں یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بنی ہیں, یہ بات ہے, اور یہ ایمان لائی بات. تو حیران ہو کے بچے کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو لٹایا ماں کے پہلو میں. یہ بچہ 15 منٹ کا ہے, 20 منٹ کا ہے. اب یوں پڑے ہوئے ہیں, اب نے ایک دم کروٹ بدلی, اوندھے نہیں ہوئے, فل سجدے میں چلے گئے. ماتھا ٹیکا, ہاتھ اٹھائے, گھٹنوں پہ ویسے ہی پریشر دیا جیسے ہم سجدے میں دیتے ہیں, اور لمبا سجدہ کیا. ماں بھی ڈر گئی, دائی بھی ڈر گئی, حیران پریشان, یہ اس بچے میں اتنی طاقت کہاں سے آیا؟ لمبے سجدے میں کیا آتے ہی اعلان کیا کہ بندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے, اور دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کیا میری امت نماز نہ چھوڑنا. یہ آپ کے آخری الفاظ تھے, نماز نہ چھوڑنا. میری زندگی گزر گئی پھر سفر میں 10% سے زیادہ لوگ نمازی نہیں ہیں. 90% مرد عورت بچے بچیاں چھوٹے بڑے نماز چھوڑ. اور میرے نبی آئے تو سجدہ کیا, گئے تو نماز 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 دہراتے دہراتے چلے. اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, چھاتی کو اوپر کیا, اس ہاتھ کا سہارا لیا, یہ ہاتھ اوپر اٹھا کے انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. تو وہ گھبرا گئی دونوں, ماں اور لیڈی ڈاکٹر. انہوں نے خیر ان کو ماں نے اٹھا کے گود میں لیا. یہ قصہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ ہستی پیدائشی کس طرح علم کو اندر لیا اور پھر کیسے ڈیلیور کیا. ماں نے گود میں لے لیا کہ ہوا کیا, یہ ہے کیا. ان کو دیکھ رہی ہیں تو ایک گھر کی چھت پھٹتی ہوئی نظر آئی, اور اندر فوگ آ گئی. بادل نہیں تھا, دھند. اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں, اس بادل کو سحاب کہتے ہیں. تو غمام, دخل الغمام, فوگ اندر آئی اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا, اور اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها. اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو. لِيَعْرَفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ, تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کون ہیں, اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو منزل ملے گی. باقی اندھیروں میں بھٹک جائیں گے, چاہے وہ افلاک کو چھو لیں اور زمین کی تنابوں کو سکڑ دیں اور فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیں. اگر وہ یہاں نہیں پہنچے ہیں در مصطفیٰ تک تو ہلاک ہیں, برباد ہیں. دنیا میں چند ٹکڑے مل جائیں گے, آگے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ تاکہ ساری دنیا جان لے یہ کون ہیں, کیا ہیں. ان کے پیچھے چل کے مجلس ملے, میں کامیابی ملے گی. اب اگلے جملے آپ سب بچے بچیاں اور سارے حضرات غور سے سنو. فرمایا اسے آدم کے اخلاق دو, اسے شیش کی معرفت دو, اسے نوح کی شجاعت دو, اسے ابراہیم کی دوستی دو, اسے اسماعیل کی قربانی دو, اسے صالح کی فصاحت دو, اسے لوط کی حکمت دو, اسے اسحاق کی رضا دو, اسے یعقوب کی اسحاق کی بشارت دو, اسحاق کی رضا دو, اسے یوسف کا حسن و جمال دو, اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو, اسے دانیال کی محبت دو, اسے الیاس کا وقار دو, اسے ایوب کا دل دو, اسے داؤد کی شیریں زبان دو, اسے یونس کی اطاعت دو, اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو,
اسے عیسیٰ کا زہد دو اور تمام نبیوں کو جو دیا وہ اس نبی کے اندر اتار دو۔ پیدائش کے 1 گھنٹے میں تمام نبیوں کا علم لے کر 63 برس ایک ہستی نے پرواز کی، وہ ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے، ان ربکم اللہ۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کچھ پتا نہیں۔ ایک ٹورسٹ مجھے ملا چیکوسلوواکیا اور آئرلینڈ پہنچا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا آپ جانتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہنے کا اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، ابھی تک تو نہیں ملا۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کچھ سکھا دیا ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة مخلقة وغیر مخلقة، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، والسماء بنیناها بأید اللہ، اور زمین کا پیدا کرنے والا، والارض فرشناها، زمین کا پیدا کرنے والا، والارض وما طحاها، زمین کا پیدا کرنے والا، والارض بعد ذلك طحاها، زمین کو بچھانے والا، والارض وما طحاها، اس کے اندر پہاڑ گاڑنے والا، والجبال ارساها، اس میں پانی کے ذخیرے جمع کرنے والا، فاسکناہ فی الارض، اور اس کو اندر سے نکال کے باہر لانے والا، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کو بادلوں سے بھرنے والا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان سے بارش برسانے والا، انا صببنا الماء صبا، زمین کو پھاڑنے والا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے سب کچھ نکالنے والا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، یہ سب اللہ ہے، سب اللہ ہے۔ پھر گٹھلی دانے کو پھاڑنے والا، ان اللہ خالق الحب والنوا، پھر دن اور رات کا نظام لانے والا، یغشی اللیل النہار، پھر سورج کو چلانے والا، الشمس تجری لمستقر لها، پھر چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر ستاروں کو حرکت دینے والا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وبالنجم هم يهتدون ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، سورج چاند ستاروں سیاروں کو حرکت دینے والا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمین، فتبارك الله رب العالمین۔ کڑوے پانی بنانے والا، هذا ملح اجاج، میٹھے پانی بنانے والا، هذا عذب فرات، اس میں مچھلیاں پیدا کرنے والا، تأكلوا منه لحما طريا، اس میں موتی پیدا کرنے والا، تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، پھر مجھے پیدا کرنے والا، اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، تیرے رب نے تجھے مٹی سے نکالا، مٹی سے غذا میں ڈالا، غذا سے گندے پانی میں ڈالا، گندے پانی سے ماں کے پیٹ میں ڈالا، پھر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میرا رب یہ شکلیں دے کر ہمیں دنیا میں اس نے بھیجا۔ اب جس نے صحیح علم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا بنانے والا کون